Christmas celebration is not something that Muslims should be a part of. Your issue is that which relates to the normal youth, which is wishing somebody, saying Merry Christmas. That's تو the میں نے biggest سمجھا issue. جو اب سوچیں کہ کتنی بڑی بات ہے، دو گناہوں کے مرتکب ہو رہے ہیں آپ یہ کہہ کے کہ جی کسی کو کرسمس کی یعنی شاباش دے کے یا داد دے کے یا وش کر کے. پہلی بات تو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آپ اس کے شرک میں شریک ہو رہے ہو. شرک کیوں کہہ رہے ہیں اس کو ہم شرک بس کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے کی برتھ ڈے منا رہے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں اٹ از دا برتھ آف دا سن آف گاڈ. دس از واٹ دے آر سیئنگ رائٹ. سب سے پہلے تو یہ کہہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن میں کہ پہاڑ پھٹ نہ جائیں، آسمان ریزہ ریزہ نہ ہو جائے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہوا. دس از دا بگیسٹ ابیوز. اللہ تعالیٰ نے یعنی اپنے وہ قہر کے انداز میں فرمایا وقال اتخذ الرحمن ولدا، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا جنا ہے. لقد جئتم شیئا ادا، یہ تم نے بہت بری بات کی ہے. تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، قریب ہے کہ اگر آسمان کے اندر وہ طاقت ہوتی، جان ہوتی، اگر اس کے پاس سینسز ہوتی تو وہ پھٹ جاتا اور زمین شک ہو جاتی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. ان دعوا للرحمن ولدا، یہ سن کے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ رحمان نے بیٹا جنا. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کی شایان شان نہیں ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو. تو یہ دیکھے تو صحیح کہ آپ جو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، جو آپ وش کر رہے ہیں، اس کے بیک اینڈ پہ آپ کیا کہہ رہے ہو کہ آپ شاباشی دے رہے ہو کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو کہ رحمان نے بیٹا جنا. اعوذ باللہ من ذالک. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جو بات اس سے بتائی بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک تو کرائم یہ ہو گیا کہ آپ ایک شرک کی جو سیلیبریشن ہے اس کے اندر آپ اس کے ساتھی بن رہے ہو، پارٹنر بن رہے ہو. اور جو کہ ابھی بھی کچھ دیر پہلے ہم جب بات کر رہے تھے کہ جس طرح ایک اصول ہے نا دین کا کہ جو بندہ گناہ میں شرکت کر رہا ہوتا ہے وہ گناہ کرنے والے جیسا ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل شراب پینے والا پلانے والا نہیں، بوٹل کرنے والا، پیکج کرنے والا، مارکیٹنگ کرنے والا، ٹرانسپورٹ کرنے والا، سب شریک ہو رہے ہیں. سود کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، سود دینا لینا نہیں بلکہ جو منسلک ہے سب بیچ میں پکڑے جا رہے ہیں. تو اسی طرح سے آپ شرک کی ایک بندہ سیلیبریشن کر رہا ہے، ایک بندہ اس کو جا کے اس کی شاباشیاں دے رہا ہے، تو آپ اس کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں. پہلی بات شرک میں شریک ہو رہے ہیں. نمبر 2 جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ نہ صرف آپ شریک ہو رہے ہیں، آپ کا کل قیامت کے دن یہ گربان پکڑے گا کہ یہ کہے گا یا اللہ ٹھیک ہے میں تو چلو اپنی لا علمی میں کچھ جو نا گناہ کر گیا، اس کو تو پتا تھا، یہ تو مسلمان تھا، یہ تو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا تھا، اس نے مجھے شاباشی کیوں دی تھی. اس مڈ 17 سینچری تک 1645 جو چرچ آف انگلینڈ تھا انہوں نے بین کیا ہوا تھا کہ 25 دسمبر از ناٹ اے کرسمس ڈے. تب تک وہ بلیو کرتے نہیں تھے. تو اینڈ وی موو ٹورڈز دا ہالیڈے سیزن. جس طرح ہم لوگوں نے اسٹارٹنگ میں بھی بتایا کہ ہمارا جو پروگرام ہے اس کا مین ایشو یہ ہے کرسمس نیو ایئر ہر سال یہ آتے ہیں اور ہر سال آپ دیکھتے ہو کہ چلے پوری دنیا میں تو جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے، وہ ہم ان کو یعنی لکم دینکم ولی دین. لیکن میں خاص طور پہ پاکستان کی اور مسلم ممالک کی بات کروں گا یہاں پہ کہ جب یہاں پہ مسلمان اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اس ارادے کے ساتھ کہ یار یہ جسٹ ایک ہارملیس سا فیسٹیول ہی تو ہے، اس میں کیا ایسی بات ہے. تو آئی تھنک اٹ بیکمز ویری امپورٹنٹ ٹو ڈسکس کہ اصل میں یہ فیسٹیول کیا ہے. اور میں یقیناً اپنی آڈینس کو کہوں گا کہ آپ پلیز اگر اس کے بارے میں نہیں جانتے تو تھوڑی ریسرچ کر لیں. لیٹس اسٹارٹ وتھ کرسمس فرسٹ اینڈ فارموسٹ. اس کے بارے میں پہلی بات تو یہ کہ یہ بیسکلی کہا یہ جاتا ہے کہ اٹس دا سیلیبریشن آف دا برتھ آف جو ہے نا برتھ آف کرائسٹ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش ہے یہ، اس لیے ہم کرسمس مناتے ہیں. تو اس میں میں آپ کو کہوں گا کہ دیکھیں ہر انسان کو اتنا بیوقوف نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کوئی بھی بات ایسے ہی بس مان لے. آپ یہ دیکھیں کہ جو کم از کم مسلمان تو نہیں کہتے کہ 25 دسمبر از دا برتھ ڈے آف عیسیٰ علیہ السلام، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ان کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے. کرسچنز بھی نہیں جانتے. آپ کو اگر کوئی بھی چیز کے بارے میں شک ہو نا، یو ہیو ٹو گو ٹو دا سورس. آپ جائیں ان کرسچن اسکالرز کی طرف جو ببلیکل اسکالرز ہیں، جو تھیولوجی کے اسکالرز ہیں، جو بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں ہارورڈ اور ییل میں بھی پڑھاتے ہیں. ان سے آپ جا کے پوچھیں کہ بھئی کیا عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیٹ آف برتھ 25 دسمبر ہے؟ کیا ہمارے پاس یہ نون ایویڈنس ہے؟ اس کے اوپر کوئی بھی ایویڈنس نہیں ہے. آئی ریپیٹ، اس پہ کوئی بھی ایویڈنس نہیں ہے، زیرو ایویڈنس ہے کہ جیزس پیس اینڈ بلیسنگز بی اپون ہم واز بورن آن 25 دسمبر. ایز اے میٹر آف فیکٹ اگر کوئی ایویڈنس پایا جاتا ہے ان کی برتھ ڈے کے بارے میں تو وہ آپ کو کہیں نہ کہیں وارمر منتھ میں ملتا ہے، یعنی جون، جولائی، اگست، اس کے اراؤنڈ اباؤٹ ملتا ہے. کیونکہ ایون یعنی قرآن مجید کی بھی اس میں دیکھیں نا آپ کانٹیکس میں، تو حضرت مریم کا واقعہ آتا ہے کہ جب وہ ڈیلیوری کر رہی تھی تو اس ٹائم پہ کھجوریں جو تھیں وہ درختوں پر رائپ تھیں، پکی ہوئی کھجوریں تھیں. کھجوریں کب پکتی ہیں؟ جب پیک آف سمر میں پکتی ہیں جا کے.
ورنہ وہ ڈرائی رہتی ہیں یا وہ ابھی تک اس لیول پہ نہیں پہنچتی. تو وہ سمر کی ہیٹ جب پڑتی ہے تو جا کے, اور یہ بات ہو رہی ہے جیروسلم کی, بیتھ لہم کی, ٹھیک ہے, وہاں کی بات ہو رہی ہے. اب اس جگہ پہ جب پیک آف سمر ہوگا تب یہ معاملہ ہونا چاہیے تھا. تو ڈسمبر 25 تو کسی اعتبار سے نہیں بنتا, یہ پہلی بات. زابی بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے کہ دا برتھ آف جیزس ہیپن وین the shepherd used to go with their flocks. جب وہ باہر جاتے تھے وہ گریزنگ کے لیے نا, تو وہ ظاہر بات ہے سردی کے موسم میں تو ہو نہیں سکتا. اب اگر پیلسٹائن کی اگر بات کرتے ہیں تو شدید ترین سردی پڑتی ہے. تو اکارڈنگ ٹو دیئر ٹریڈیشن, اور ابھی آپ نے قرآن مجید کا بھی حوالہ دیا ہے, تو کرسچنز بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے بحث کرنی ہے تو یہ زیادہ مناسب بات معلوم ہوتی ہے کہ ہی واز بورن ڈیورنگ دا سمر سیزن ایکچولی. تو ٹھیک پہلی کہہ رہے بات ہیں یہ ہوگی. تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ برتھ آف کرائسٹ سے ریلیٹڈ کوئی تعلق نہیں ہے. آلدو بڑے انٹرسٹنگ آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا جو روٹس آپ کو ملتی ہیں کرسمس باقاعدہ سیزن کی, جو سیٹرنالیا کا فیسٹیول ہے اس کے ساتھ ملتی ہیں. پیگن یعنی آپ کہہ لو آئس لینڈ کے اندر ایک یعنی یول فیسٹیول ہوا کرتا تھا, اس کے ساتھ اس کی روٹس ملتی ہیں, جہاں پہ اگین ہوتا یہ تھا کہ وہ ایک کیریکٹر ہے جو آ کے یول لاگ لے کے آتا ہے جس کو جلایا جاتا ہے, اور ان جگہوں پہ جہاں پہ یعنی آپ نیو ایئرس کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک ایور گرین ٹری لے کے آتے تھے, جس طرح کا یہاں پہ جس کو یہ لوگ کرسمس ٹری کہتے ہیں, بیکاز دے بلیو, پیگن لوگ تھے وہ بلیو کرتے تھے کہ اس کے اندر ایک لائف گیونگ فورس ہے, کہ یہ جب آپ اپنے گھر میں رکھو گے تو وہ ایور گرین ٹری ہوتا ہے, تو اگر آپ یہ رکھو گے تو اس سے آپ کے گڈ لک آئے گی, اور اس قسم کی باتیں, یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ سپرسٹیشس بلیفس ہوتی تھیں اور اس طرح کی چیزیں. اور پھر لاگس کو برن کرنا, اور مسلٹو کی بھی اگزامپل آپ کو ملتی ہے. اور پھر آپ جب سینٹا کلاز کی بات کرتے ہیں, کیونکہ وہ اب اس وقت کرسمس کا تعلق جیزس سے کم اور سینٹا کلاز سے زیادہ ہے, تو سینٹا کلاز کی بھی کوئی کرسچن بیک گراؤنڈ نہیں ہے. کہتے ہیں جی سینٹ نکل یا سینٹ نکلس ہوتے تھے, لیکن اس سے زیادہ اگر آپ اس سے ریلیٹ کرنا چاہیں تو پیلز نکل کے نام سے یا بیلز نکل کے نام سے یہ ایک کیریکٹر تھا, جس کو بعد میں جا کے آپ اس کو, بلکہ 16 سینچری میں اگر آپ چلے جائیں تو سینٹ نکل کا جو ہیلپر تھا وہ کرامپس تھا, اور کرامپس بیسیکلی ایک ڈیمن تھا جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ بچہ اگر نوٹی ہوا ہے, اگر تو وہ اچھا رہا ہے تو پھر تو سینٹ نکل کچھ آ کے اس کو دے دیں گے چیزیں وغیرہ, اور اگر وہ برا رہا ہے تو پھر کرامپس جو ایک ڈیمن ہے جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ بچے کی پیدائش سے اس کے ساتھ ہوتا ہے. دس از لائک لٹرلی دا کانسیپٹ آف دا قرین ایز وی ہیو ان اسلام, کہ ایک ڈیمن ہے جو آپ کے ساتھ ہے, اور اگر آپ برا یعنی اگر آپ نوٹی ہوگے تو وہ آپ کو باقاعدہ مارے گا, وپ کرے گا, یا پھر بہت ساری بنڈل آف سٹکس کے ساتھ مارے گا, یا پھر آپ کو پکڑ کے تھیلی میں ڈال کے جہنم لے جائے گا. اور ایک ٹائم آیا تھا کہ یورپ کے اندر کچھ ممالک کے اندر یہ کرامپس کی سٹوری سنانا اور یہ یول کی سٹوری سنانا یہ بین ہو گیا تھا, کیونکہ بچے اتنے خوفزدہ ہو چکے تھے. تو پھر انہوں نے کیا کیا, کچھ مختلف آئیڈیالوجیز اور میتھولوجیز کو لے کر جب یہ کاؤنسل آف نائسیہ وغیرہ ہوا, اس میں تو یہ ڈیسائیڈ ہوا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ڈیوائن سٹیٹس دینا ہے, تو وہ والا معاملہ انہوں نے لے کے گئے. اور پھر آگے جا کے جب یہ کرسمس کی بات آتی ہے تو لٹرلی یہ آپ کہہ لیں کہ لیٹ 1800 سے یہ معاملہ سٹارٹ ہونا شروع ہوتا ہے, امریکہ کے اندر بات کر رہا ہوں, اور جہاں پہ اس کو مین اسٹریم کیا گیا اور کہا گیا کہ نہیں اس کو آپ سیلیبریٹ بھی کریں گے. اور آج تو یہ ایک ٹوٹلی مٹیریلسٹک فیسٹیول بن چکا ہے, بیکاز اٹس اباؤٹ اسپینڈنگ, اٹس اباؤٹ بائنگ, اٹس اباؤٹ اکوائرنگ تھنگس, جو کہ لٹرلی اٹس کمپلیٹلی اپوزٹ ٹو دا لائف اسٹائل آف عیسیٰ علیہ السلام. یعنی عیسیٰ علیہ السلام وہ جو کہ ایک سمپل لائف اسٹائل کو پروموٹ کرنے والے, جو مٹیریلزم سے دور دور تک کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا ان کا, آج اگر وہ یہاں پہ آ کے یہ دیکھ لیں کہ ان کے نام پر کیا ہو رہا ہے, he would be shocked. زیبی to our surprise mid 17th century تک 1645 جو چرچ آف انگلینڈ تھا انہوں نے بین کیا ہوا تھا کہ 25 دسمبر از ناٹ اے کرسمس ڈے, تب تک وہ بلیو کرتے نہیں تھے. تو آہستہ آہستہ, اور ایک اور بات یہ جو سینٹ نکلس کی آپ نے بات کی ہے نا, یہ ایکچولی پہلے ہی واز اے بیڈ کیریکٹر ایکچولی, کہ یعنی ریڈ اور وائٹ یونیفارم میں اور بڑی وائٹ جو ہے بیڈ کے ساتھ آتے تھے. پیرنٹس اس وقت اپنے بچوں کو ڈرائی کرتے تھے کہ رات کو تم نے باہر نہیں جانا, وہ وائٹ اور ریڈ شیپ میں ایک وہ کلاتھ میں بندہ آئے گا, وہ تمہیں لے کے چلا جائے گا. تو آہستہ آہستہ ہوا کیا کہ جب یہ جو رومنس تھے, دے ور پیگنز ایکچولی, تو جب یہ کرسچنز خاص کر جو پال ہے, جو پہلے سول تھے, پال ان کا نام بن گیا, اور اب ان کے سرمنز میں بھی پال کا زیادہ جو ہے وہ ریفرنس دیا جاتا ہے. تو ان لوگوں نے اپنی جب پریچنگ سٹارٹ کی تو یہ کہتے یہ تھے کہ دیکھو ٹھیک ہے, تم جو بھی ریچولس کیا کرتے تھے نا, تم لوگ اس کو کنٹینیو رکھو, یو کین بیکم کرسچنز لائک دیٹ, کوئی مسئلہ نہیں ہے.
تو اسی لیے یہ جو ان کے پیگن ان کے جو ریچولس تھے وہ کرسچنڈم میں آ گئے اور ابھی تک وہ چلتے آ رہے ہیں. بالکل کرسچنائز ہو گئے. ہاں جی. اس کی جو بھی ہسٹری آپ نے بتائی ہے بڑی زبردست قسم کی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ کرسچینٹی کے کانٹیکسٹ میں جب ہم بات کرتے ہیں نا تو یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں, لیکن ہم اپنے مسلمانوں کے کانٹیکسٹ میں بات جب بھی کرتے ہیں نا تو یہ معاملہ تب زیادہ سامنے آتا ہے کہ اصل جو آرگیومنٹ ہوتا ہے وہ انٹرفیتھ ہارمنی کا ہوتا ہے. وہ اس بات پہ کم ہوتا ہے کہ کرسچینٹی کی بیسز کیا ہے. دس میٹرز وین وی آر ڈسکسنگ دیز تھنگز ود کرسچنز, تاکہ ہم اس کو پروو یا ڈس پروو کریں کہ بھائی اس کا تو تعلق ہی نہیں. ایکچولی برو کرسچنز بھی مانتے ہیں, دوز ہو نو دیئر ریلیجن ان کو پتہ ہے. حالانکہ ہوتا کیا تھا کہ یہ جو ناردرن ریجنز کے جتنے بھی کنٹریز ہیں نا, دسمبر میں ایکچولی اٹ یوز ٹو بی پچ بلیک, یعنی آپ کو سورج نظر نہیں آتا تھا, اندھیرا ہوا کرتا تھا 6 مہینے. جی جی ایگزیکٹلی. تو پھر جب سورج ان کو نظر آتا تھا نا تو اٹ واز اے سائن آف ہوپ. تو کرتے کیا تھے, اتنی شدید سردی میں ایک ہی ٹری تھا جس کو فر ٹری کہتے ہیں جو اپنے گھروں میں لے کے جاتے ہیں. دے یوز ٹو ٹیک دا سیم ٹری ٹو دا ہاؤسز اور اس کو سجایا کرتے تھے کہ یار یہ بڑا کوئی خاص ٹری ہے. ہاں جی. اور جو ایمولیٹس ہیں, تعویذ جیسے انفارچونیٹلی مسلمانوں میں بھی آ گئے, تو وہ اوپر چڑھایا کرتے تھے کہ جی اٹ ہیز سم سارٹ آف پاورز. نہیں, یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں, بالکل صحیح ہیں, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان کو ایکوپڈ ہونا چاہیے اس نالج سے, بھی پتہ ہونا چاہیے بیسز, یہ بھی امپورٹنٹ ہے. لیکن ہمارا کچھ جیسا لگتا ہے کہ آرگیومنٹ جو ہے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے اپنے انڈو پاک ریلم کے اندر. چلو میں اس میں ایک سوال بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں ضیاء بھائی. میں اسلام آباد کا ایک ایریا ہے جہاں سے میں الیکشن لڑتا ہوں, تو وہاں پر کرسچن کمیونٹی بہت زیادہ ہے, اور اتنی زیادہ کہ مسلمانوں کا جو ووٹ بینک ہے اس سے زیادہ ووٹ بینک ان کا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے, مجھے اب ہوتا ہی ہے کہ وہ ان کی کوئی فوتگی ہو جائے, صحیح, وہ مجھے بلاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی آپ ادھر آ جائیں, ہمارا نا یہ ہو گیا, یہ پولیٹیکلی ذرا امپورٹنٹ فیملی, میں جاتا بھی ہوں. اچھا, ایک کام میں نے اپنے بڑوں سے مشورہ کیا کہ کیا ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں جو ان کے اب اس حالت میں فوت ہو گئے. تو مجھے مشورہ دیا گیا کہ آپ اوائڈ کریں اس چیز کو, صحیح ہے. لیکن میں جا کے اظہار افسوس کرتا ہوں, پوچھتا ہوں کہ جی لیٹ سے کسی کی اگر والدہ فوت ہوگی تو پوچھتا ہوں کیسے فوت ہوئیں, اوہ بڑا افسوس ہوا, ٹھیک ہے, تو ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں وغیرہ ایکس وائی زی. جو ہم ایک ہیومن ٹو ہیومن لیول میں ایک دوسرے کو کنسول کر سکتے ہیں وہ تو ہم کرتے ہیں. ابھی کرسمس آ رہی ہے, صحیح ہے, پچھلے سال تو بلکہ الیکشن سیزن میں آئی تھی, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو ساری ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں جتنی بھی ہیں, ان کے ہمارے مسلمان جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ جاتے ہیں چرچز میں, جاتے ہیں وہاں پر کیک کاٹتے ہیں, ان کی سیلیبریشنز میں شامل ہوتے ہیں. اسی طرح یہ لوگ نا اس کو یہاں پر تو اسلام آباد کے جو کرسچن ہیں اس کو چرنی کہتے ہیں, وہ بیسیکلی ایک پورا ایک سیٹ اپ تیار کرتے ہیں جس میں نا وہ ایک جس طرح وہ ایک سینیریو کریٹ کرتے ہیں جہاں پر ان کا یہ بلیف ہے کہ حضرت عیسیٰ اس طرح کے سرکمسٹانسز میں پیدا ہوئے تھے وغیرہ, جس میں وہ نا ایک وہ جہاں پہ گھوڑے باندھتے ہیں جانور, ہاں وہ اس کو بناتے ہیں. تو ابھی بھی اگر آپ اسلام آباد میں دیکھیں نا, اسپیشلی یہ جو F62 اور F63 کے درمیان میں گرین بیلٹ ہے, اس پہ آپ کو ایک بنی ہوئی ملے گی, اس کو سجاتے بھی ہیں سارا, اور اس میں اسی طرح وہ یہ گھاس وغیرہ سوکھی ہوئی لا کے رکھتے ہیں اور سارا وہ پورا کرتے ہیں. تو ہمارے بہت سارے جو مسلمان حضرات ہیں اسپیشلی جو کہ پولیٹیکل وہاں سے ان کا کوئی تعلق ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ وہاں پر جا کے اس کو فنڈ بھی کرتے ہیں, وہاں پر جا کر اس کی وہ لائٹیں بھی لگاتے ہیں. مجھے ایکچولی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے یہ نہ کرنے کی وجہ سے, مجھے بہت زیادہ نقصان ہوا. بلکہ پچھلی بار میرے ساتھ تو یہ ہوا کہ ایک پیسٹر تھے, وہ میرے اچھے دوست تھے, تو انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمارے چرچ میں آئیں, آپ یہاں سے کینڈیڈیٹ ہیں, تو آپ کیک ڈالیں. تو میں نے معذرت کر لی, صحیح ہے. تو وہ بعد میں مجھے جب دوبارہ ملے تو انہوں نے کہا کہ جی ریلیجس ہارمنی, آپ کی جماعت تو بڑی بات کرتی ہے ریلیجس ہارمنی کی, اس دن آپ بھی بول رہے تھے. تو میں نے پھر اس کو وہی سورہ کافرون والی میں نے کہا کہ بھئی آپ کے لیے آپ کا دین, ہمارے لیے ہمارا دین. یہ بیسکلی یہ آیت میں نے اس کو کہا کہ یہ ہماری جو ریلیجس ہارمنی کا کانسیپٹ ہے اس میں یہ بہت زیادہ ایک ڈیفائننگ لائن ہے, صحیح ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کا کیک کاٹنا غلط سمجھتا ہوں یا جو بھی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جب کیک کاٹوں گا تو میں پھر شرک کر رہا ہوں, اور یہ میرے لیے بہت زیادہ ایک سیریس کویسچن ہے. میں نے اس کو سمجھایا اور وہ سمجھ گیا کافی حد تک. تو میں نے کہا میرے اوپر ریلیجس اوبلیگیشن ہے, اس لیے میں تو اس پہ میں چاہتا ہوں آپ بات کریں, کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اسلام آباد میں تو بہت بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ یہاں پر 25-30 ہزار کرسچنز ہیں, الیکشن کا سیزن ہے, اور وہ خود ریچ آؤٹ کرتے ہیں. اور جتنی بھی ہماری سیاسی جماعتیں ہیں, چاہے وہ سیکولر ہیں چاہے وہ ریلیجس ہیں, جو بھی,
ان کو جانا پڑتا ہے اور لوگ جاتے ہیں، اور میرے خیال میں اس پہ بالکل اویئرنیس نہیں ہے. تو اس پہ اگر آپ لیکن یہ ایک پرسپیکٹو ہے اور اس کا جو ٹارگیٹ ہے نا وہ بڑے کم لوگ ہیں. اٹس امپورٹنٹ, وی شوڈ ڈسکس دس بائی دا وے. دا بگر ایشو از دیٹ وچ ریلیٹس ٹو دا نارمل یوتھ, وچ از wishing somebody, saying Merry Christmas. You know, that's تو the میں نے biggest سمجھا جو بات کا آغاز کیا تھا نا وہ یہ بتانے سے تھا کہ ایون جو کرسچن ورلڈ کے اندر جو آرتھوڈاکس لوگ ہیں اور جو کنزرویٹیوز ہیں اپنے فیتھ کے اندر, ان کو بھی پتہ ہے یہ چیز بدعت ہے. یعنی ایون جو آرتھوڈاکس کرسچن کلرجی ہے ان کو بھی پتہ ہے کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز کرسمس ان کرسچینٹی. تو میرا آرگومنٹ کا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ ان سے زیادہ کرسچن بن رہے ہیں, یعنی جس پہ ان کے علماء بھی اگریمنٹ میں نہیں ہیں. آپ کو ان سے زیادہ جلدی پڑی ہوئی ہے کرسمس منانے کی, حالانکہ ان کے اپنے اکابرین جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو مانتے نہیں. بلکہ میں آپ کو یہاں پہ میرے پاس ایک پکچر ہے, میں چاہوں گا یہاں پہ ہم لوگ انشاءاللہ دکھا دیں. یہ پبلک نوٹس ہے ایکچوئل جو کہ 1659 سے لے کر 1681 تک بوسٹن یو ایس کے اندر یہ نوٹس تھا کہ جی پبلک نوٹس دی observation of Christmas having been deemed as sacrilege, the exchanging of gifts and greetings, اور fine clothing وغیرہ وغیرہ, یہ سارا satanical practices ہیں and are hereby forbidden with the offender liable to fine of 5 shillings. یعنی آپ سوچیں کہ بوسٹن کے اندر کہا تھا کہ یہ بالکل impermissible ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ کرسمس منائے بوسٹن کے اندر 1659 سے لے کے 1681 تک. اور باقاعدہ پبلک سروس نوٹس لگا ہوا تھا کہ اگر کوئی پکڑا گیا کرسمس مناتے ہوئے فائن کلودنگ پہنتے ہوئے اس پرٹیکولر دن پہ لوگوں کو یعنی سلام دیتے ہوئے جو ہے نا میری کرسمس کہتے ہوئے, اس کو یہ ایک سیٹینیکل پریکٹس ہے اور اس کو 5 شلنگز کا فائن بھی ہوگا. تو آپ خود سوچیں یہ امریکہ میں ہو رہا ہے. اب یہاں وہ کسی وجہ سے کہہ رہے تھے نا, یہ ان کے وہ لوگ ہیں جو کہ پیورٹنس تھے, جب نئے نئے یورپ سے یہاں پہ آئے تو انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک پیور قسم کا لینڈ بنائیں گے جہاں پہ خالص جو کرسچینٹی ہے اس کو پریکٹس کیا جائے گا. دے آؤٹ لاڈ اٹ. آگے جا کے انہوں نے لا کو چینج کروایا, سب کچھ ہوا. تو دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک اس کے سب سے پہلی بات تو یہ ہم اسٹیبلش کر لیں کہ کرسمس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مذہبی ہم آہنگی کے لیے ضروری ہے. سب سے پہلی بات یہ, آپ کو پہلے آپ آپس میں ہم آہنگ ہو جاؤ. پہلے کرسچنز آپس میں تو مان لو کہ کرسمس کوئی چیز ہے بھی یا نہیں ہے, پہلی بات. دوسری بات ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر جس طرح آپ نے بھی بات کی اور ہم بھی, اگر کوئی آج کل کا نوجوان بھی کہتا ہے کہ بھئی کسی کو جو ہے نا وش کرنے میں کیا ہے, دا پوائنٹ از کہ ہمارا دین جو ہے نا وہ شرک کے معاملے میں بالکل زیرو ٹالرنس ہے, زیرو ٹالرنس. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی گناہ معاف ہو سکتا ہے لیکن شرک اللہ معاف نہیں کرے گا. تو میں اپنی بات کرتا ہوں, آپ سب کو چھوڑیں, میں اپنی بات کرتا ہوں. مجھے اپنا ریڈار ایسا رکھنا ہے کہ میرے سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جس میں ہلکی سی بھی شرک کی بو آتی ہو. یعنی مجھے اگر کہیں سے ہلکی سی بھی بھنک پڑے نا, یار میں کہیں شرک کی طرف نہیں جا رہا, دس از ویری ڈینجرس. مطلب آپ سوچو آپ کی آخرت داؤ پہ لگی ہوئی ہے, کیونکہ جو بندہ حالت شرک میں مرے گا اس کے اوپر جنت حرام ہو چکی ہے. جنت حرام ہو چکی ہے جو بندہ حالت شرک میں مر رہا ہے. شرک کر کے توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا, لیکن حالت شرک میں مرا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں میرا فتویٰ تو ہے نہیں ہے. تو اب سوچیں کہ کتنی بڑی بات ہے, دو گناہوں کے مرتکب ہو رہے ہیں آپ یہ کہہ کے کہ جی کسی کو کرسمس کی یعنی شاباش دے کے یا داد دے کے یا وش کر کے. پہلی بات تو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آپ اس کے شرک میں شریک ہو رہے ہو. شرک کیوں کہہ رہے ہیں اس کو ہم شرکمس کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے کی برتھ ڈے منا رہے ہیں, کیونکہ کہتے ہیں اٹ از دا برتھ آف دا سن آف گاڈ. دس از واٹ دے آر سیئنگ, رائٹ. سب سے پہلے تو یہ کہہ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن میں کہ پہاڑ پھٹ نہ جائیں, آسمان ریزہ ریزہ نہ ہو جائے, کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہوا. دس از دا بگیسٹ ابیوز. اللہ تعالیٰ نے یعنی اپنے وہ قہر کے انداز میں فرمایا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا, کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا جنا ہے. لقد جئتم شیئا ادا, یہ تم نے بہت بری بات کی ہے. تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال هدا, قریب ہے کہ اگر آسمان کے اندر وہ طاقت ہوتی, جان ہوتی, اگر اس کے پاس سینسز ہوتی تو وہ پھٹ جاتا اور زمین شک ہو جاتی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. ان دعوا للرحمن ولدا, یہ سن کے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ رحمان نے بیٹا جنا. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا, رحمان کی شایان شان نہیں ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو. تو یہ دیکھے تو صحیح کہ آپ جو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, جو آپ وش کر رہے ہیں, اس کے بیک اینڈ پہ آپ کیا کہہ رہے ہو کہ آپ شاباشی دے رہے ہو کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو کہ رحمان نے بیٹا جنا. اعوذ باللہ من ذالک. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جو بات اس سے بتائی بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک تو کرائم یہ ہو گیا کہ آپ ایک شرک کی جو سیلیبریشن ہے اس کے اندر آپ اس کے ساتھی بن رہے ہو, پارٹنر بن رہے ہو. اور جو کہ ابھی بھی کچھ دیر پہلے ہم جب بات کر رہے تھے کہ
جس طرح ایک اصول ہے نا دین کا کہ جو بندہ گناہ میں شرکت کر رہا ہوتا ہے وہ گناہ کرنے والے جیسا ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل شراب پینے والا پلانے والا نہیں, بوٹل کرنے والا, پیکج کرنے والا, مارکیٹنگ کرنے والا, ٹرانسپورٹ کرنے والا, سب شریک ہو رہے ہیں. سود کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے, سود دینا لینا نہیں بلکہ جو منسلک ہے سب بیچ میں پکڑے جا رہے ہیں. تو اسی طرح سے اب شرک کی ایک بندہ سیلیبریشن کر رہا ہے, ایک بندہ اس کو جا کے اس کی شاباشیاں دے رہا ہے, تو آپ اس کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں. پہلی بات شرک میں شریک ہو رہے ہیں. نمبر 2 جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ نہ صرف آپ شریک ہو رہے ہیں, آپ کا کل قیامت کے دن یہ گربان پکڑے گا کہ کہے گا یا اللہ ٹھیک ہے میں تو چلو اپنی لا علمی میں کچھ جو نا گناہ کر گیا, اس کو تو پتا تھا, یہ تو مسلمان تھا, یہ تو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا تھا, اس نے مجھے شاباشی کیوں دی تھی. مجھے بتائیں کہ لیکن میری نیت جو ہے وہ تو یہ نہیں ہے, میرا تو عقیدہ بھی یہ نہیں ہے. میں تو اس چیز کے سخت خلاف ہوں. میں تو اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نعوذ باللہ, میں تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد میں یہ پڑھتا ہوں. وہ اس کا عقیدہ ہے, یہ میرا عقیدہ ہے جو میرے دل میں. تو اعمال کا دار و مدار نیت پہ. تو سب سے پہلے تو آپ کی معصومیت پہ میں مٹھائی بانٹوں گا پورے پاکستان کے اندر کہ آپ کتنے معصوم اور کتنے پیارے انسان ہیں آپ, کہ آپ اتنے سمپل ہیں کہ مطلب اتنی سی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ انسان جو مرضی کام کر دے نیت اچھی ہونی چاہیے بس. تو میں اچھی نیت کے ساتھ کسی کا گلا دبا دوں تو ٹھیک ہے, میں اچھی نیت کے ساتھ چوری کر لوں تو ٹھیک ہے, مجھے ضرورت ہے نا یار, میری نیت خدا کی قسم بس یہ ہے کہ میں اللہ کا متقی ہونا چاہتا ہوں, اسی لیے میں آپ کا فون چوری کروں گا. تو نیت ہونا ایک چیز ہے, دوسرا عمل دوسری چیز ہے, ٹھیک ہے, یہ دونوں چیزوں کا کریکٹ ہونا ضروری ہے. تو چاہے آپ کی نیت جتنی بھی اچھی ہو, آپ کو میں بڑی اچھی نیت کے ساتھ کسی کو گالی نکال دیتا ہوں, گالی نکالنا بہرحال آپ نے کام غلط کیا ہے. سو دا پوائنٹ از, یہ گالی آپ پتہ کس کو نکال رہے ہو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نکال رہے ہو. اب اپنی نیت اچھی کرتے رہیں, اب آپ نیت اچھی کریں. یہ جو ابو سعد بھائی نے بتایا ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اتنی بڑی بات ہے کہ پہاڑ نہ پھٹ جائے, زمین نہ پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ نہ ہو جائیں, یہ جو منہ سے کلمہ نکلا آپ کے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, کبھی کبھار انسان ایک اتنا ہلکا کلمہ بولتا ہے جس کو وہ سمجھتا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے, اور وہ ایک کلمہ اس کو جہنم میں ڈال دیتا ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ایک کلمہ ہوتا ہے, صرف ایک کلمہ, ایک جملہ آپ نے بولا ہے جو آپ کو لگا تھا کچھ بھی نہیں ہے, یہ ہلکا سی بات ہے میں نے کیا کہا ہے, لیکن وہ آپ کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے. مجھے لگتا ہے زیاد بھائی کہ ہمارے یوتھ لیول پہ نا ہم نے اپنے ایمان کو نا اس کی ویلیو کا ہمیں شاید اندازہ نہیں ہے, اسی لیے ہم بڑی آسانی سے نا رسک کر دیتے ہیں اپنے ایمان کو. میرے ذہن میں ایک ایگزامپل آ رہی ہے کہ اگر کسی شخص کی $100 بلین کی پراپرٹی ہو, ٹھیک ہے, اور اسے یہ کہا جائے کہ آپ نے اس گھر کے اندر جانا ہے اور اس کونے کو ہاتھ لگا کے واپس آنا ہے, آپ نے رائٹ لیفٹ نہیں ہونا. اگر آپ تھوڑا سا بھی رائٹ لیفٹ ہوئے, کیونکہ اس گھر میں اٹریکشنز بہت زیادہ ہیں, ٹھیک ہے, تھوڑا سا بھی رائٹ لیفٹ ہوئے تو آپ کی یہ $100 بلین کی پراپرٹی کانفسکیٹ کر لی جائے گی, آپ کنگال ہو جائیں گے. تو اندر جا کے یقین کریں, ہم میں سے ہر مٹیریلسٹک بندہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ وہ ہلکا سا رسک لے یا کوئی جسٹیفیکیشن دے کہ یار وہ جو چیز کونے میں ڈیکوریشن پڑا ہوا تھا نا وہ مجھے بہت اٹریکٹ کر رہا تھا, یا کوئی کسی قسم کی کوئی ایکسپلینیشن دے. دیٹ وڈ نیور ہیپن. وائی؟ بیکاز وی ہیو دا ویلیو آف مٹیریلسٹک روپیز, منی. مسئلہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایمان کی ویلیو کا زیادہ نہیں پتا, شاید اسی لیے آسانی سے ہم رسک کر لیں. اور یہ بھی, اور دوسرا یہ توحید اور شرک کے درمیان میں جو باؤنڈریز ہیں وہ بہت بلر ہو گئی ہیں اب. یہ ان کو یعنی یہ کیونکہ ایمان کی جو پہلی چیز ہے وہ توحید ہے, یعنی توحید سے ہی سب کچھ شروع ہوتا ہے. بالکل. تو اس کو میرے خیال میں بالکل ایک کلیئر ہونا چاہیے, بالکل بلیک اینڈ وائٹ ہونا چاہیے کہ یہ شرک ہے, یہ توحید ہے. تو نہیں, دوسرا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ شاید لوگوں کا اسکالرز سے بھی اعتماد اٹھ چکا ہے. مطلب who will explain what is right and what is wrong, علماء بیان کریں گے نا جو کہ ایکسپرٹ ہیں وہی کے, ریلیجن کے. شاید اس پر سے بھی اعتماد اٹھ گیا اور ہر بندہ جو ہے وہ اس طرف آ گیا کہ لاجیکل ایکسپلینیشن آف ایوری پرابلم آف دا ریلیجن. اچھا, میں اسی طرح کہوں گا کہ دیکھیں, اگر میرے نعوذ باللہ میرے کوئی باپ کو گالی نکالتا ہے, ٹھیک ہے, اور لیٹ سپوز کہ اس کا مذہب یہ ہے, اس کا دین بن گیا یا اس کا لائف اسٹائل بن گیا کہ وہ ہر لیٹ سے سال کے ایک دن 1 جون کو وہ میرے ابا جان کو گالیاں نکالتا ہے, ٹھیک ہے, کیا میں پسند کروں گا یعنی ہارمنی کے لیے اور ریلیجس ٹالرنس کے لیے کہ میں اس کو اس میں کنگریچولیٹ کروں جا کے کہ میں بھی اپنے ابا جان کو گالی نکالوں اور کہوں ہاں جی میں آپ کو کنگریچولیٹ کروں کہ میں آپ کی یونٹی کو بہت کیئر کرتا ہوں اس کے بارے میں تو کبھی نہیں چاہوں گا. تو یہ تو میرے باپ کی بات ہے. میں بات کر رہا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ اس کو کیسے کوئی بندہ ٹالریٹ کر سکتا ہے. اس میں یہ ہے کہ برو دیکھیں, اگر واقعی کسی بندے کو پتہ نہیں نا, لیٹس سے اگنورنس ہے, اس کو دین کے بارے میں نہیں پتہ,
لیکن ایٹ لیسٹ جب اس کو پتہ چل جاتا ہے لیٹ دیٹ پرسن میک توبہ, ریپینٹ کرے انشاءاللہ, تو امید ہے اللہ تعالیٰ اس کے پرانے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اینڈ وی یو نو واٹ وی ہیو ٹو ڈو از, ہم کہتے ہیں نا کہ یار ہم اچھی بات کرنے والے ہیں, ہم دعوت دینے والے ہیں, ہمیں ویسا مزاج رکھنا چاہیے. بندہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے نا, اس غلط کام کو آپ برا سمجھو, ڈو ناٹ ہیٹ دیٹ پرٹیکولر پرسن. وہ ہمیں ایک نریشن ملتی ہے نا کہ ایک یہودی لڑکا تھا, ہی یوز ٹو سرو دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول اللہ بیٹھے ہیں مسجد میں اور صحابہ اکرام بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. تو ایک صحابی آ کے کہتے ہیں کہ جی یا رسول اللہ, وہ جو ایک یہودی لڑکا تھا جو آپ کو سرو کیا کرتا تھا, ہی از اباؤٹ ٹو ڈائی, وہ بس اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے. تو انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں اور اتنی تیزی سے واک کرتے ہیں کہ ہمارے لیے ان کو پکڑنا مشکل ہو گیا. اب وہاں پہ جب جاتے ہیں, وہ یہودی لڑکا وہ اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا, تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے لڑکے, لا الہ الا اللہ پڑھ لے. اب وہ جو لڑکا ہے اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے اس امید کے ساتھ کہ میرے باپ کیا کہتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں اطیع ابو القاسم, کہ ابو القاسم کی بات کو سن لو. تو پھر وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے, اور اس کی تھوڑی دیر کے بعد وہ لڑکا مر جاتا ہے. اب رسول اللہ اسمائل کرتے ہوئے وہاں سے نکلتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ من النار, کہ اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف ہے جس نے ایک بندے کی جان کو بچا لیا ہے جہنم کی آگ سے. اب دیکھیں نا, ہمارے نبی کا یہ سٹینس تھا برو, ہی یوز ٹو کیئر اباؤٹ ادر پیپل ایز ویل. تو انشاءاللہ ہمیں لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے, بیکاز دیز پیپل ڈونٹ نو بأنہم قوم لا یعلمون. یہ لوگ نہیں جانتے کہ کیا حقیقت ہے, اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں. ایگزیکٹلی بالکل. اچھا میں آپ کو بتاؤں, اس میں میں خود تھوڑا سا نا, کیونکہ کبھی کبھار آپ کو اپنا پاسٹ کی باتیں بتانی پڑتی ہیں لوگوں کی عبرت کے لیے, ٹھیک ہے. سو جو بھی ہمیں لوگ سن رہے ہیں, مجھے نہ سمجھیں کہ یہ جو پوزیشن جس پہ ہم ابھی پہنچے ہیں یہ بچپن سے ایسے ہی تھا. اصل میں نا ہمارے لیے, میں اپنی بات کرتا ہوں, میں یو نو گروئنگ اپ ہالی ووڈ کی فلمیں اور سٹ کامز اور یہ چیزیں, اور ان کو اگر آپ دیکھیں تو یو نو 1990s میں اور 2000s میں سو آن, ہمیشہ ہر سٹ کام کے اندر, ہر ٹی وی پروگرام کے اندر, ہر مووی کے اندر باقاعدہ کرسمس کی سیلیبریشن ہوتی ہے. اور اس کے پیچھے ایک وجہ ہے بہت بڑی, جو کہ مٹیریلزم سے اس کا تعلق ہے, کہ وہ دکھاتے ہیں کہ یو نو اوور دا ٹاپ پریزنٹس آ رہے ہیں, اوور دا ٹاپ قسم کی چیزیں لے کے آ رہی ہیں, بیکاز وہ ایک کلچر کو بلڈ کیا انہوں نے امریکہ کے اندر, کہ جہاں پہ لوگ کنزیومر کلچر میں آ جائیں, اینڈ دے شاپ. لوگ اپنی جمع پونجی خرچ کر دیتے ہیں کرسمس سیزن میں اور ڈیٹ میں چلے جاتے ہیں, یعنی دے گو انٹو سیویئر ڈیٹ, اور پھر سارا سال وہ ڈیٹ پورا کرتے رہتے ہیں, اور وہی ایک سلیوری ہے جس میں وہ پھنسے رہتے ہیں. یعنی دے ورک لائک اینیملز, دے اسپینڈ آل دیٹ منی, بلو اٹ اوے آن رینڈم پریزنٹس جو کہ شاید کسی کے فائدے کے نہیں ہوں گے. وہ کیونکہ مجبوری ہے نا, لے کے دینا ہی ہے سب کو, اب وہ لے کے دیں گے مجبوراً, سارے پیسے اس پر ڈال دیں گے, اس کے بعد سارا سال بیچارے ڈیٹ کے اس سلیوری کے اندر پھنسے رہیں گے, اور پھر یہی سال بہ سال چلتا رہتا ہے, اور وہ پھر وہاں کریڈٹ کارڈز اینڈ سود اینڈ all of these things are combined. So looking at these sitcoms, looking at these movies for example, جو کرسمس سیزن میں باقاعدہ کرسمس موویز آتی ہیں, ٹھیک ہے, ان ساروں کے اندر نا ایک بڑی وارم اور فزی فیلنگ دیتے ہیں وہ آپ کو, کہ جی اٹس دا ہالیڈے سیزن, سردیوں کا موسم ہے, اٹس اے وائٹ کرسمس, برف پڑ رہی ہے, اور آپ گھر میں کرسمس ٹری لے کے آئے ہو, آپ اس کو ڈیکوریٹ کرتے ہو, فیملی ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, لوگ کھانے کھا رہے ہیں مزیدار قسم کے, اور آپس میں گپیں لگ رہی ہیں. مطلب دے پینٹ اے ویری بیوٹیفل پکچر, ناٹ شوئنگ دا ڈارک سائڈ آف اٹ, کہ یہ کیوں کر رہے ہیں. بائی دا وے ہم لوگ یہ کتنے سائنٹیفک اور ریشنل لوگ بنتے ہیں, یہ درخت اندر کیوں لے کے آئے ہیں. اور میں آپ کو ایک اسٹیٹسٹکس بتاتا ہوں, میں نے وہ ڈھونڈ کے نکالا تھا کہ امریکہ کے اندر 30 to 35 ملین ریئل ٹریز are sold in the US alone, and each tree grows for about 15 years before it is sold. So آپ سوچیں کہ ایک طرف ہم کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں, گلوبل وارمنگ کی جو نا بات کرتے ہیں, 30 to 35 ملین درخت ہر سال امریکہ میں کٹتے ہیں اور کرسمس ٹریز کے طور پہ بیچے جاتے ہیں. 30 to 35 ملین. ناؤ امیجن کتنے درخت کٹتے ہیں ہر سال. یہ جو لوگ یہ جو نکلتے ہیں نا, یہی لبرل مافیا, کہ جی ہم اس سال جو ہے نا وہ بکرا کاٹنے کے بجائے ہم واٹر کولر لگا رہے ہیں, ان کو یہ ان کو جو ہے نا کرسمس ٹری کٹتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہوتے, کہ بھائی یہ تو بڑا ریئل پرابلم ہے. گلوبل وارمنگ کی بہت بڑی وجہ, آپ کو پتہ ہے ہماری جو آب و ہوا کا خاص یعنی فریش رہنے کی بہت بڑی وجہ ہمارا یہ فارسٹ ایریا ہے. تو یہ 30 to 35 ملین درختوں کی آپ سوچو کہ کیا 15 سال لگتے ہیں گرو کرنے میں. سو امیجن کریں کہ جب آپ کاٹ دیتے ہو, اب یہ ریپلینش کتنی دیر میں ہوگا.
سو جسٹ امیجن. سو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تو انہوں نے ایک پکچر تو کریٹ کرتے ہیں بڑی وارم اور فزی اور فیملی اورینٹیڈ, لیکن اس کی ڈارک سائڈ نہیں دکھاتے. جس طرح جو ہے نا کٹنگ آف دا ٹریز, یا کتنے لوگ ڈیٹ میں جا رہے ہیں, کتنے لوگوں کی لائف مزریبل ہو رہی ہے آفٹر کرسمس. کرسمس تو انہوں نے ہاتھ پاؤں مار کے گزار لی نا, اس کے بعد وہ ان کے ساتھ کیا ہوا وہ نہیں دکھاتے. ٹو دا پوائنٹ کہ میرے جیسا بندہ جو پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک نارمل اسکولنگ سے گزرتا ہے, کالج جاتا ہے, یونیورسٹی جاتا ہے, وہ اس فیسٹیول اور اس امیجری سے اتنا امپریس ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں کرسمس ٹری لے کے آتا ہے. یعنی فار می لیونگ ابراڈ, برنگنگ اے کرسمس ٹری ٹو مائی ہاؤس اینڈ ڈیکوریٹنگ اٹ, اگین لا علمی ہے, جہالت ہے, نہیں پتا تھا ایک چیز کے بارے میں. ہم بھی کرتے تھے کہ جی کرسمس ٹری لے کے آگے, حالانکہ ہم مسلمان ہیں. مجھے جو آپ نے آرگومنٹ دیا نا, یہ آرگومنٹ میرا ہوتا تھا کہ یو نو اس سے کیا حرج پڑتا ہے یار, اٹس سچ اے نائس فیسٹیول, اٹس اے فیملی فیسٹیول, سارے مل کے بیٹھتے ہیں, فلمیں دیکھتے ہیں, پاپ کارن کھاتے ہیں, مونگ پھلیاں کھاتے ہیں, ڈرائی فروٹ کا سیزن ہے, فائر پلیس کے آگے بیٹھتے ہیں, بڑا مزیدار سین ہوتا ہے, چائے کافی پیتے ہیں. تو اس میں کیا ایسی بری بات ہے یار, آپ لوگ ایکسٹریمسٹ ریڈیکلز ہو. دس از واٹ آئی یوزڈ ٹو تھنک ایز ویل انٹل آئی ریئلائزڈ کہ واٹ ایم آئی سیلیبریٹنگ, بیکاز ایوری سنگل ٹائم آپ کوئی بھی کام کرتے ہو نا, تو آپ کو تھوڑا سا عقل استعمال کر لینی چاہیے کہ میں یہ درخت کیوں لے کے آیا ہوں گھر کے اندر. وائی ڈیڈ آئی جسٹ برنگ دس ہیوج ٹری انٹو مائی ہاؤس, وائی, واٹس دا ریزن فار دیٹ, وائی اینڈ وائی اے ٹری, وائی ناٹ یو نو جگ آف واٹر, وائی ناٹ لائک سینڈ فار ایگزامپل, وائی ایم آئی برنگنگ اے ٹری. کبھی سوچا ہم لوگوں نے کہ یہ درخت کیوں اٹھا کے لے کے آئے, اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ ہاں جی کرسمس ٹریڈیشن ہے. ٹریڈیشن کیوں ہے؟ وائی از اٹ اے ٹریڈیشن ٹو برنگ اے ٹری انسائڈ دا ہاؤس؟ اصل میں میرا خیال ہے ضیاء بھائی, وہ لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں, اصل میں ایک جو کانسیپٹ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے کہ ٹو ماڈرنائز وی نیڈ ٹو ویسٹرنائز. یہ ماڈرنائزیشن کا جو ایک کانسیپٹ ہے نا, تو اس میں نا وہ پوری چیز کو لے لیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یار کیونکہ ویسٹ جو ہے وہ ماڈرنزم کی ایک پیک پر ہے, تو ہم نے اگر ماڈرنائز ہونا ہے, ان جیسا بننا ہے, تو پھر ہمیں سب کچھ ان جیسا کرنا پڑے گا. میرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں لوگوں کو یہ بتاتا ہوں, اور لوگوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے, دیکھیں ماڈرنائزیشن کے بھی نا دو ایٹ لیسٹ مین پہلو ہیں. سائنٹیفک ماڈرنائزیشن آپ کہہ لیں, اور اس طرح کی جتنی بھی ماڈرنائزیشن ہے, یہ تو میرے خیال میں اس پہ ہم جتنا زیادہ, اگر ویسٹ ہم سے آگے تو ہم ویسٹ کو فالو کریں اس میں. اگر وہ سائنس میں ہم سے آگے نکل رہے ہیں, اے آئی وہ انہوں نے ایجاد کر لی اور اس میں وہ اب آگے نکل رہے ہیں, تو ہمیں یہ چیز ان سے سیکھنی ہے. اس پہ اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے کہ علم اور دانش جو ہے مومن کی میراث ہے, اس کو جہاں سے ملتی ہے وہ لے لیتا ہے. لیکن ماڈرنائزیشن کا ایک دوسرا پہلو ہے, وے آف لائف جو ہے نا, وہ ہمارا 1400 سال پہلے جتنا ماڈرن ہو سکتا تھا وہ اللہ نے ہمیں کر کے بتا دیا, اس سے زیادہ اب وہ ایوالو نہیں کر سکتا. صحیح ہے, تو یہ میرے خیال میں یہ اصل میں کنفیوژن ہوتی ہے بیسک. اصل میں وہ کرسچینٹی کو نہیں فالو کر رہے ہوتے, اصل میں وہ ایک ماڈرن لائف سٹائل کو اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے, اور وہ ماڈرن لائف سٹائل کا جو کانسیپٹ ہے ان کا, وہ یہ ہے کہ یار ان آرڈر ٹو ماڈرنائز یو نیڈ ٹو ویسٹرنائز. یہ نعرہ اتاترک نے بھی لگایا تھا, اور اس نے کہا تھا یہ حجاب اتار دو اور یہ سارا ختم کر دو, اذانیں دینا بند کر دو, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ میرے خیال میں یہ بیسک کنفیوژن ہے جو ایک کامن مین کے اندر ہوتی ہے, اور اس دوران میں اس کو یہ سمجھ نہیں لگتی کہ وہ کتنا بڑا گناہ کر رہا ہے. اور یہ تو حدیث بھی ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ نے فرمایا تھا کہ تم اپنے سے پہلے لوگوں کی یعنی مشابہت کرو گے, حتیٰ کہ اگر وہ ایک چھپکلی کے بل میں بھی گھس جاتے ہیں تم بھی گھس جاؤ گے. تو لٹرلی ہم جب ان کے فیسٹیولز اور چیزوں کو امیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں بھی نہیں پتہ ہوتا ہم کیوں کرتے ہیں. میں چھوٹی سی ایک اور مثال, انہوں نے پوچھا صحابہ کرام نے کہ آپ یہود و نصارہ کی بات کر رہے ہیں, انہوں نے کہا اور کون. بالکل. تو اب آپ دیکھیں کہ جب ہم ان کی ویز کو فالو کرنے سے مراد یہ کہ ان کی ریلیجس ویز, ان کے ریلیجس ٹریڈیشنز اینڈ کلچرز کو فالو کریں گے, حتیٰ کہ اگر وہ کسی ٹریڈیشن کی وجہ سے چھپکلی کے بل میں بھی گھس گئے, آپ گھس جائیں گے. اب ایکچولی نا لوگوں کو پتہ نہیں ہے, ہمارے نبی نے یہ بھی فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, کہ جو کسی کی کلچر کو فالو کرتے ہیں تو ہی از ون آف دوز. اب ہم دیکھیں نالج ہمارے پاس اویلیبل ہے, لیکن پھر بھی آج وہی والی بات ہے کہ چاہے وہ برتھ ڈیز ہیں یا کسی کو وش کرنا ہے آن کرسمس, ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم دیکھیں تو صحیح ہمارا دین کیا کہتا ہے. تو جہاں پہ ٹیکنالوجی کا ایڈوینٹ ہوا ہے, اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں ضیاء بھی ہماری پکڑ بھی اتنی ہونی ہے کہ نالج تمہارے سامنے تھا, تمہارے پاس تھا, واٹ ور یو ڈوئنگ, یو ور سو بزی ان دس ورلڈلی لائف کہ تمہیں توفیق ہی نہیں ہوئی کہ تم دیکھتے تو صحیح کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے. سو وی ہیو ٹو کم بیک ٹو دا نالج, ہمیں دین سیکھنا چاہیے بفور اٹ گیٹس ٹو لیٹ. اچھا, ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ ابھی چلیں, آئی تھنک یہ تو ہمارا معاملہ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ کرسمس سیلیبریشن از ناٹ سم تھنگ دیٹ مسلم شوڈ بی اے پارٹ آف. اینڈ آئی ریممبر وہ جو کچھ سالوں پہلے کی بات ہے, 1-2 سال پہلے کی بات ہے, جہاں پہ ایک بیکری جو ہے اس نے کراچی میں
میری کرسمس کیک پہ لکھنے سے انکار کر دیا تھا، تو اس پہ سوشل میڈیا پہ بڑا شور مچا کہ بھائی کیوں کیا. بھائی بات یہ ہمیں جو چیز ہمارے دین میں الاؤڈ نہیں ہے ہم کبھی بھی نہیں کریں گے. یہ اس کی ایک ایسی مثال ہے کہ اگر آپ ریلیجس ہم آہنگی کے لیے کسی فار ایگزامپل جوئش بیکری میں چلے جائیں اور اس کو کہیں کہ جی آپ کیک پہ فری پیلسٹائن لکھ دیں، کیا وہ لکھے گا؟ کیا آپ کسی جوئش بیکری والے کو یہ کہیں کہ جی آپ اس پہ ناٹسی کا سائن بنا دیں کیک پہ، کیا وہ بنا دے گا؟ وہ ناٹسی سواستک ہے وہ نہیں بنائے گا. کیوں؟ وہ کہے گا یہ میرے ریلیجس بلیفس کے خلاف ہے یا یہ میری ایتھنک ویلیوز کے خلاف ہے. رائٹ؟ سو یہاں پہ بندہ جو ہے نا اپنے دین ایمان اتنا ہمارا کوئی سستا ہے کہ ہم فوراً سے چیز کو بیچ دیں. آپ کو بھی کیک لے کے جانا کیک لے جاؤ، اس کے بعد جو لکھنا ہے خود لکھو. تم میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں کہ آپ اس پہ کیا کریں گے. بھائی آپ نے مجھ سے پروڈکٹ لینا ہے پروڈکٹ لیں گھر جائیں، میں کیوں آپ اپنا ایمان بیچوں تمہارے اس چیز کے پیچھے. سو پہلی بات. اچھا دوسرا یہ کہ چونکہ نیو ایئرز بھی راؤنڈ دا کارنر ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان کے اندر نیو ایئرز جو ہے وہ ایک نیو ایئر نائٹ جو ہے وہ ایک بڑا ہی فیسٹیو ٹائم منایا جاتا ہے اور اکثر جگہوں پہ پارٹیز اور سیلیبریشنز ہو رہی ہوتی ہیں. اور ان نیو ایئر پارٹیز پہ آپ میں سے اکثروں کو آئیڈیا ہوگا ہی، ہم بھی ایک زمانہ جاہلیت سے نکل کے آئے ہیں کہ کیا کچھ ہوتا ہے اس میں. یعنی ہر قسم کی جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، کیا کچھ نہیں ہوتا، یہ اصل بات ہے. کیا کچھ ہوتا تو کم بات ہے. تو کیا کچھ نہیں ہوتا اس میں، اور وہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ اس وقت کیونکہ ہم پورے دنیا کے بھی حالات دیکھ رہے ہیں. ایک طرف لوگ کہتے ہیں جی غزہ میں یہ ہو رہا ہے، وہاں پہ قتل و غارت ہے، لیکن ابھی نیو ایئرس پارٹی میں جا کے پھر وہی شغل میلہ شروع ہو جائے گا اور کوئی ہمارا وہ نہیں ہوگا. تو ایک تو وہ ویسے ہی غیر اسلامی ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں، اوپر سے اگر آپ چلیں ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ ہی بات کر لو تو کیا یہ ٹائم ہے ٹو سیلیبریٹ اینڈ ٹو ہیو دس نائٹ آف پارٹیئنگ اینڈ الکوہول اینڈ ڈرگز اینڈ آل آف دس اسٹف؟ زابی ویسے بھی دیکھیے نا، ایئر اینڈنگ ہو چکی ہے، یو آر اباؤٹ ٹو انٹر اے نیو ایئر فار ایگزامپل. ہمیں تو زیادہ فکر مند ہونا چاہیے ٹو بی ویری آنیسٹ. اگر میں اب ایز اے لیمن اپنی طرف دیکھوں کہ مثال کے طور پہ اگر میں نے ایک پرٹیکولر ڈیسٹینیشن تک پہنچنا ہے، میری یہاں تک زندگی ہے، ایوری ڈے دیٹ پاسز بائی میرا وہ دن ختم ہوتا جا رہا ہے. مجھے تو زیادہ فکر مند ہونا چاہیے کہ میرے تو جو دن تھے وہ تو کم ہوتے جا رہے ہیں. حسن بصری رحمہ اللہ بھی یہ کہتے ہیں نا کہ او سن آف ایڈم یو آر جسٹ اے کپل آف ڈیز. جو بھی دن گزرتا ہے تمہارا وہ دن کٹ جاتا ہے. تو ہمیں فکر مند ہونا چاہیے ویئر ایم آئی ہیڈنگ ٹو، میں کہاں جا رہا ہوں، میں نے جواب بھی دینا ہے. اور چلو خوشی تب ہونا کہ الحمدللہ اللہ کے ولی ہیں، ان کو پتہ کہ وی آر ڈوئنگ اے گڈ جاب، ہم بڑی نمازیں پڑھتے ہیں. جیسے صحابہ کرام جب ان کو پتہ چلتا تھا کہ ٹوڈے از آور لاسٹ ڈے تو وہ اسمائل کر رہے ہوتے تھے کہ الحمدللہ ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو میٹ مائی لارڈ، میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں گا، اپنے حبیب سے ملاقات کروں گا. یہاں پہ تو کوئی چکر ہی نہیں ہے، رائٹ؟ تو یہ بالکل دین سے دوری ہے. اور مجھے ہو سکتا ہے کہ جی جو آڈینس سن رہی ہے وہ شاید یہ ایزیوم کر لیں کہ جی ہو سکتا ہے ہم شروع سے ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آئی اسٹل ریمبر زیا بھائی دیر واز اے ٹائم میں یو کے گیا، وہاں پہ ریلیٹیوز رہتے ہیں، تو آن اینڈ آف چلتا رہتا تھا یہ. اور ہوا کیا کہ اس بار میں دسمبر کے اینڈنگ پہ وہاں پہ گیا، اور یہ ہے کہ مجھے میرے کزنز لے کے گئے وہ کلاک ٹاور کے پاس. آپ کو پتہ ہے 5 4 3 2 1 اس کے بعد. تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، آئی مین واٹ آر وی ہیڈنگ ٹو، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ہے کہ چاہے کوئی بھی اوکیزن ہو، یو ہیو ٹو بی فیئرفل. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا میں جو کام کرنے لگا ہوں یہ پرمیسیبل ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس چیز سے راضی ہوں گے. تو بات وہی آتی ہے کہ جی ہمارے لیے جو گائیڈ لائنز ہیں وہ تو کلیئرلی بتا دی گئی ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ ایئر منانا، نیو ایئر، از اٹ پارٹ آف آر دین؟ اگر دین کا حصہ ہے تو ہم پہلے بڑھ چڑھ کر یہ کام کرتے ہیں. کیا ہمیں رسول اللہ کی زندگی میں ایسے ملتا ہے؟ کیا ہمیں صحابہ کرام کی زندگی میں ایسے ملتا ہے کہ انہوں نے بھی ایسے نیو ایئر پارٹیز؟ نہیں تو زندگی میں بندہ خوش بھی نہ ہو یار، خوش ہو، لیکن کیا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ہی آپ خوشی منانا چاہتے ہو؟ نہیں، میننگ کہ آپ حرام کام میں ہی خوشی منانا چاہتے ہو. دیٹس اے کوسچن. تو اگر لوگ ویسے یہ نہ سمجھیں کہ علی بھائی جو ہیں وہ واقعی میں یہ سوال کر رہے ہیں، یہ علی بھائی ڈیولز ایڈوکیٹ پلے کرتے ہوتے ہیں. علی بھائی بہت سارے نوجوانوں کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے سوالات، I mean these are the questions and arguments of people. کیا خوشی منانا حرام ہے؟ کسی بھی نوجوان سے پوچھے جو جا کے نیو ایئر کا نا وہ کوئی کسی پارٹی فنکشن جو بھی اس میں جائے گا، اس سے پوچھے کیوں جا رہے ہیں. اگر میں نہ شراب پی رہا ہوں، نہ میں جینڈر مکسنگ میں جا رہا ہوں، چلو میوزک پیچھے لگا ہوا ہے، میں دل سے نفرت کر رہا ہوں، چلو اگر آپ پیدل چلتے تو میں وہ پٹاخے دیکھ رہا ہوں تو وہ حرام ہے. یہ ہاں وہ یہ کہے گا بھائی مزہ آتا ہے. آپ اسے پوچھیں گے کیوں جاتے ہو تو کہے گا یار مزے کا کام ہے. زیب آپ کو سیریسلی ایک بات بتاؤں، when the heart
از ایمٹی. جب آپ کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے نا, آپ ہر دوسری چیز میں نا مزہ لینے کی کوشش کرتے ہو. یو وانٹ ٹو فل دیٹ ویکیوم. اور یہ بات ہمیں اپنے پلے باندھ لینی چاہیے. جب تک ہم اپنے دل کو اللہ کی یاد سے, اللہ کی محبت سے نہیں نہ بھریں گے, ہم کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے. چاہے آپ لاکھ نیو ایئر میں لا لیں, لاکھ آپ شراب پی لیں, ڈرگز میں چلے جائیں, پھر بھی جب آپ کو ہوش آئے گی نا, یو ول بی میزریبل کہ نہیں یار میں نے جو بھی کیا غلط کام کیا ہے. تو میں بھائی آج کل جو کنٹراسٹ دیکھ رہا ہوں نا, میں ذرا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. مجھے تھوڑا سا میں کنفیوز بھی ہوں. دیکھیں, ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ لوگوں میں ابھی اسلام زندہ ہے, فطرت ہے, اور بڑی یہ چیز, یہ بات باقی صحیح ہے. لیکن ایک اور طرف ڈفرینٹ پرسپیکٹیو میں نا ایک کنٹراسٹ بھی بڑا عجیب سا مجھے آج کل نظر آ رہا ہے. جتنے متحرک اور ایکٹیویزم نان مسلمز آج کل ہوئے ہوئے نا یہ پیلسٹائن والے معاملے پہ, ضیاء بھائی اتنے ویسے ہمارے مسلمان نہیں ہیں. ایکٹیویزم کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں میں. تو ابھی میں نے کل ویڈیو دیکھا برلن میں, جرمنی میں, انہوں نے بلاک کیا ہوا یار روڈ کو ہی, لوگوں نے باہر نکل کے. نمبر 1. نمبر 2, میکڈونلڈز میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, پتہ نہیں مجھے کون سا کنٹری ہے, ٹھیک ہے, اس کے شیشے پہ جو باہر شیشے ہیں نا, شیشے والی وال, اس پہ پورا ایک مجمع ہے جو کہ شیشوں کو مار رہا ہے اور ان لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ تم لوگ اصل میں بغیرت ہو جو بیٹھے ہوئے ہو اندر, کیوں بیٹھے ہوئے تم لوگ اندر. اس طرح کی چیزیں انفارچونیٹلی ہمارے ہاں نہیں ہیں. یہ ایک کنٹراسٹ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے. آپ میں پتہ کس تناظر میں بات کروں, اس تناظر میں کہ آپ نے کہا کہ یہ ہیومینٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا جائے تو کیا نیو ایئر اس وقت ہمیں منانا چاہیے یا نہیں چاہیے, جبکہ فلسطین میں یہ والا مسئلہ چل رہا ہے. اس تناظر میں بات صحیح. اصل میں آپ کی بات ٹھیک ہے کہ دیکھیں جو لوگ بھی اپنے سینے میں دل رکھتے ہیں نا, ان کو پتہ ہے یار دس از ناٹ دا ٹائم ٹو سیلیبریٹ, اسپیشلی وین یو نو کہ ایک اس وقت دنیا بھر میں ایک جینوسائڈ ہو رہا ہے. مطلب میں نے آپ کو یہ نہیں کہا ہر مسلمان, میں نے کہا کسی انسان جس کے سینے میں دل ہے اور وہ ایمپتھائز کرتا ہے نا لوگوں کے ساتھ, اور اس کے دل خون کے آنسو ہوتا ہے جب وہ یہ امیجری دیکھتا ہے, تو وہ یہی کہتا ہے کہ بھائی یو نو واٹ, دس از ٹو مچ and I don't want to celebrate in times like this. ٹھیک ہے, تو میں باقی چاہوں گا کہ میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاؤں انشاءاللہ اس ٹائم پہ. اینڈ یہ یقین کریں کہ یہ مطلب ایک ایسی خاتون ہے جو کہ کلیئرلی نان مسلم ہے, ان کے سینٹیمنٹس ہیں, اور آپ دیکھیں کہ وہ کتنے خلوص نیت کے ساتھ ایک بات کہہ رہی ہیں. اینڈ you have to give credit where credit is due. So let's have a look at this video. One thing I've noticed, and you've probably noticed it too, they say that a tree is known by its fruit. And I've noticed that the Palestinians bear such sweet fruit. And if there is a God, I believe that the Palestinians and Muslims are God's chosen people. I see evidence of God amongst them in their behavior, in their hearts, their compassion. They are truly beautiful people. And I spent 11 years in a conservative Christian church, and I never saw that kind of fruit. Nope, not even close. But they just display this godliness that makes it even worse, because forces of evil are committing acts of atrocities against these sweet people. That's true. And I think that's what drives us to push harder and fight harder for their justice, because they deserve it. They haven't done anything wrong. And if there is a God, those are his people. اللہ اکبر. دیکھیں یہ کرسچن خاتون ہے جو رو رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں if there is a God then those are his people. کہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے نا کہ ایک گاڈلی لوگ ہیں اور ایک گاڈلی نہیں ہے جو اٹراسٹیز کر رہے ہیں, وائلنس کر رہے ہیں, تو کہہ رہی ہیں if there is a God. اور یہ کرسچن ہو رہا تھا یار, یہ کوئی مسلمان تھوڑی ہیں, یہ کوئی علامہ یا شیخ تھوڑی ہیں, وہ ان کو بھی نظر آ رہا ہے. تو میں نے آپ کو یہ کہا نا کہ جو دیکھیں جس انسان کے سینے میں دل ہے نا, اس کو نظر آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے. بغیرتی کا عالم پتہ ہے کیا ہوگا کہ یہاں پاکستان کے اندر نا لوگ لٹ مچائی ہوئی ہو, اور انگلینڈ میں امریکہ میں لوگ رو رہے ہوں کہ یار یہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. میں اس طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں, ہمیں زیادہ آگے ہونا چاہیے. بے شک. تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر کسی کی آزمائش تو ہے نا, تو اللہ تعالیٰ تو دیکھے گا کہ بھئی کس بندے نے کس لیول کا کام کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اس کے استطاعت کے مطابق پوچھے گا کہ بھئی تم جہاں پہ تھے تم کیا کرتے. ٹھیک ہے تم نے فنڈنگ نہیں کی, ٹھیک ہے تم نے وہاں پہ تم خود نہیں گئے, ٹھیک ہے تم نے یہ نہیں کیا, تم الٹا سیلیبریٹ کر رہے تھے یار. مطلب تم بجائے کہ تم کسی کام کار خیر میں جاتے,
تم الٹا اتنے ہیڈلیس تھے, تمہارا ضمیر اتنا مر چکا تھا کہ تم یہاں ناچ گانے میں پڑے ہوئے تھے جب تمہارے اپنے بہن بھائی کٹ رہے تھے وہاں پہ. سو دس از دا ہائٹ آف اٹ. میں سمجھتا ہوں اس سال اگر یہ معاملہ اسی طرح جاری رکھتا ہے پھر اللہ یہ ہمارا حافظ ہے. سو جیسے آپ نے ابو سعد بھائی بات کی نا کہ ہمارے لیے تو یہ ٹائم محاسبے کا ہونا چاہیے کہ وی آر 1 year کلوزر ٹو میٹنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ. ہر سال جو پاس کرتا ہے وی آر آن اے ٹرین, ہم ایک ٹرین کے سفر پہ ہیں, اس کی ایک ڈیسٹینیشن ہے. اور ہمارے اسلاف میں ہی ایک بڑا خوبصورت کوٹ ہے کہ اے ابن آدم یو آر آن اے جرنی, تم ایک ایسے سفر پہ ہو, یو ہیو ٹو ٹیک دس جرنی ٹمورو اینڈ واٹ این امیزنگ جرنی اٹ ول بی. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے ایک سفر کرنا ہے, کل تم نے ایک سفر کرنا ہے, اور کیا عظیم وہ سفر ہوگا. اب وہ سفر کیا ہوگا, وہ یہاں سے آپ چلیں گے اور آپ نے اللہ کے پاس پہنچنا ہے. اور امیجن کریں کتنے پلانٹس اور گیلیکسیز اور سٹارز کو آپ کراس کرتے ہوئے اس سفر کو تک پہنچیں گے جہاں پہ آپ کا نام جو ہے وہ علیین یا سجین میں لکھا جائے گا. یعنی کیا وہ سفر, ایوری ون آف us has to take that journey. خوشی منانے چاہیے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں الحمدللہ. وی ڈونٹ ہیو ٹو ایکسرسائز اینڈ ڈو جمناسٹکس. ہمارے لیے سب کچھ الحمدللہ کلیئرلی بتا دیا گیا ہے کہ یہ تم نے کرنا ہے اور اس سے تم نے بچنا ہے. اللہ کے نبی نے تو یہ فرمایا ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما, کہ دیکھو میں 2 بھاری چیزیں تمہاری طرف چھوڑ کے جا رہا ہوں, تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم ان 2 چیزوں کو تھامے رہو گے. اور وہ کیا ہے, کتاب اللہ و سنتی, اللہ کی کتاب اور میری سنت. اور ایک اور نریشن میں ہمارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تمہیں اس راستے کی طرف چھوڑ کے جا رہا ہوں, اس راستے پر کہ جس کی راتیں دن کی طرح روشن ہیں. تو الحمدللہ اب دیکھیں ایکس وائی زیڈ جو بھی بات کر رہا ہے اگر وہ قرآن اور سنت سے میچ کرتی ہے تو ویل بی دا فرسٹ ون ٹو فالو دیٹ انشاءاللہ. اگر وہ میچ نہیں کر رہی, جتنی مرضی لوکریٹو ہے, جتنی مرضی جوسی ڈیل ہے, ہم اس کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو الحمدللہ ہمیں اپنے دین کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے, اور ہمیں اس چیز کا یقین ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی چیز ہمارے لیے پروہیبٹ کی ہے, اس سے بچنے کا کہا ہے, اس میں ہماری خیر ہے الحمدللہ, اس کا یقین ہونا چاہیے.